بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، ملکی ترقی، ملکی خوشحالی، آزاد خارجہ پالیسی، ٹیکنالوجی میں ترقی، معاشی لحاظ سے ملک کا خود مختار ہونا، دنیا کا مقابلہ کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مطالبات منوانا، دنیا کے ساتھ چلنا، موجودہ دور میں حالات کا مقابلہ کرنا اور ایک پروکار شاندار قوم، یہ بہت دور کی باتیں ہیں۔ ہم اپنے بیسک مسائل حل کرنے میں بھی پچھلے 75 سالوں میں ناکام رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو کرپٹ کیا گیا، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کو معاشی طور پر بدحال کر دیا گیا۔ 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایسے اقدامات کیے گئے، اس میں بیرونی عناصر بھی شامل ہیں اور پاکستان کے اندر بھی مفاد پرست غدار طبقہ، جنہوں نے پاکستان کے اداروں کو بدحال کر دیا، تباہ کر دیا کرپشن کے ذریعے۔ پچھلے 50 سالوں میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا، آپ ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں، اخبارات کا مطالعہ کر لیں، صحافیوں کے انٹرویوز، کالم نگاروں کے کالم پڑھ لیں، جو کتابیں لکھی گئیں وہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ پاکستان میں سسٹم اس طرح کا کر دیا گیا کہ اب پاکستان میں آپ کوئی بھی اپنا کام کرنے جائیں، جائز کام، تو وہ رشوت سفارش کے بغیر نہیں ہوگا، آسانی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کسی عدالت میں چلے جائیں، کسی وکیل کے پاس چلے جائیں، کوئی بیوروکریٹ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی سیاستدان آپ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ایجوکیشن کا سسٹم دیکھ لیں، کسی بینک میں چلے جائیں، ایون کہ آپ کسی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو لینے کے لیے چلے جائیں، نیپوٹزم اور رشوت آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گی۔ کوئی ایسا کام، پلاٹ کی دکان کی رجسٹری سے لے کر کوئی چیز خریدنے تک یا کوئی چیز ٹرانسفر کرنے تک، نادرا کے دفتر میں چلے جائیں، کسی عدالت میں چلے جائیں، کسی تھانے میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو رشوت کا بازار گرم نظر آتا ہے۔ یعنی سیاستدانوں نے، آفیسرز نے، ہمارے لوگوں نے، تاجروں نے مل جل کر اس سسٹم کو اتنا کرپٹ کر دیا ہے کہ اب ہمیں اپنا جائز کام کروانے کے لیے بھی رشوت دینی اور لینی پڑتی ہے۔ سسٹم اس طرح کا ہے، اور ایماندار آدمی کو کسی بھی بینک میں وہ ٹکنے نہیں دیتے، نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ ایماندار کوئی صحافی ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی آفیسر ہو، کوئی جج ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی بھی ہو، ایماندار آدمی کے لیے جگہ تنگ کر دی گئی ہے۔ اور جو کوئی آواز اٹھاتا ہے، لوگ اس پر بات کرنا نہیں چاہتے، لوگ بات سننا نہیں چاہتے۔ یعنی اگر آپ ملاوٹ، کرپشن، بدعنوانی، ہیرا پھیری، انجسٹس پر بات کریں تو لوگ شاید آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی بیوقوف ہے، آپ کو انہونی باتیں کر رہے ہیں۔ جہاں پر دنیا میں ممالک کی ایک پہچان بن چکی ہے، چائنا اگر دیکھیں، جاپان دیکھیں، ٹیکنالوجی کی وہ بات کرتے ہیں، انڈیا دیکھیں کہ ہر بڑی کمپنی میں انڈیا کے آپ کو CEO نظر آئیں گے۔ تو ٹورنٹو یونیورسٹی میں ابھی ریسنٹلی پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر کی مثال دی گئی کرپشن پر، یعنی ہماری پہچان کرپشن بن چکی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو قرضہ دینے کے حق میں نہیں ہیں، اور وہ موڈیز یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بیرونی ملک کے جو قرضے ہیں وہ نہیں اتار سکتا۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک طرف تو ہم بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان، ہمارے ادارے، کہ پاکستان ایک پروکار شاندار ملک ہے، ہماری قوم بڑی غیرت مند ہے، اور دوسری طرف ہم کشکول لے کر پوری دنیا کے آگے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ یہ کرپشن کتنی تباہی کرتی ہے، میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا کہ پاکستان جیسا زرعی ملک، جس کی قوم جو ہے محنتی ہے، لوگ محنتی ہیں، ایسا ملک بھی اگر کرپٹ ہو جائے، اس کے ادارے کرپٹ ہو جائیں، تو ایسا ملک، ایگریکلچر ملک بھی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج ہم IMF کے پروگرام کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے چلنے کا۔ یعنی پاکستان کو پہلے کھوکھلا کیا گیا، پھر اس کو IMF کے آگے ڈال دیا گیا کہ آپ اپنی کڑی شرائط رکھیں، آپ کی خارجہ پالیسی بھی کمپرومائز ہوگی، آپ آزادانہ کوئی فیصلے نہیں کر سکتے،
آپ کو ان کی شرائط ماننا پڑیں گی، لیکن اس بات کو کوئی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمارا میڈیا دیکھیں، لفافہ اینکر، حرام خور صحافی جو حلال نہیں کھانا چاہتے، وہ دیکھیں کیسے چیخ چیخ کر سب اچھائی کے راگ الاپ رہے ہیں، کس طرح وہ کرپٹ لوگوں کو ان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں، جب تک ہمارے ملک میں ہم نے یہ کرپشن ختم نہ کی، اس ناسور کو ہم نے ختم نہ کیا، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا، پاکستان کے فیوچر کا، پاکستان کے لوگوں کے فیوچر کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کرپشن ختم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں سیکریفائس کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈیمیج اتنا ہو چکا ہے کہ اب آسانی سے یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ معاشرہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی کے ساتھ آپ بات کریں، یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، کسی نجی کمپنی میں، آپ کا بغیر رشوت کے، بغیر آپ کا کسی تعلق کے آپ کا کام نہیں ہوگا۔ معاشرہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے۔ جب تک ہم نے کرپشن ختم نہ کی اور جو لوگ کرپشن کر چکے ہیں ان سے ہم نے پیسہ وصول نہ کیا اور وہ پیسہ ایمانداری کے ساتھ پاکستانی قومی خزانے میں نہ ڈالا، یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک کا، ہماری عوام کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ یہ ملک ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے۔ مرض کا علاج ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن پاکستانی لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرض کیا ہے، کس وجہ سے آج ہمارے لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، کس وجہ سے پاکستان جیسا ایگریکلچر ملک جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ پورے پاکستان کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ملک ٹھیک ہو یا نہ ہو یہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن لوگوں کو تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ آخر پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے، پاکستان کیوں ایسا تباہ حال ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں، برطانیہ دیکھ لیں، سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں، وہاں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کی قوم اتنی محنتی نہیں ہے جتنی پاکستان کے لوگ محنتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنے ترقی یافتہ کیسے بن گئے؟ کیونکہ وہاں پر کرپشن نہیں ہے، وہاں پر قانون کی نگاہ میں امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور ایک ہے، وہاں پر عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرتی ہیں، وہاں پر جج جو ہیں وہ بکتے نہیں ہیں۔ یہ ہے ان قوموں کی ترقی کا راز۔ اور دوسری طرف ہمارا پاکستان دیکھ لیں، لوگ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، بات سننا گوارا نہیں کرتے، لوگ جاننا نہیں چاہتے۔ تو میرے آج کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے پاکستانیوں کہ پاکستان ٹھیک ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ضرور ہونا چاہیے کہ آخر پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کس طرح بے دردی سے پاکستان کے اداروں کو کرپٹ کیا گیا اور لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا۔ جب تک ہم اس چیز کو ختم نہیں کریں گے، جب تک وہ لوٹا ہوا پیسہ پاکستانی خزانے میں واپس نہیں آتا، یقین جانیے پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔